أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. محترم حاضرین، یہ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کی چند آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے والی آیتوں میں جو مضمون بیان کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے زمین پر ایک خلیفہ کے بنانے کا تذکرہ کیا تھا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اس کے جواب میں اللہ رب العزت سے یہ بات کہی تھی کہ آپ زمین میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں، اپنا نائب بنا رہے ہیں، جو نیکیاں بھی کرے گی، برائیاں بھی کرے گی، اچھائیاں بھی کرے گی، خرابیوں میں بھی مبتلا ہوگی، زمین میں فساد پھیلائے گی، خونریزی کرے گی۔ ایسی مخلوق کے بجائے ہم آپ کی تسبیح کے لیے، آپ کی تقدیس کے لیے، آپ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے ہم موجود ہیں۔ ایک درخواست ان لوگوں نے رکھی تھی۔ اللہ رب العزت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ ایک جواب یہ دیا۔ دوسرا جواب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے فرشتوں کے سامنے چیزوں کے نام اور اس کی خصوصیات، یعنی زمین میں پائی جانے والی اللہ رب العزت کی جو مخلوقات اور قدرت کی جو نشانیاں، دنیا میں پھیلایا ہوا اللہ کا جو نظام، یہ ساری چیزوں سے متعلق حضرت آدم کو اللہ نے علم دیا اور فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو بیان کرنے کو کہا۔ پہلے فرشتوں سے پوچھا تو فرشتوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا، پھر حضرت آدم سے اللہ نے پوچھا تو حضرت آدم نے فرشتوں کے سامنے ساری تفصیلات بیان کی۔ اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد میں ان لوگوں کو یہ بتایا کہ یہی چیز ہے، یہی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اس مخلوق کو زمین میں نائب بنایا جا رہا ہے، خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا علم کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی
ایک عظیم مخلوق ہونا ثابت ہو گیا تو پروردگار عالم نے فرشتوں سے پھر ان کی تعظیم کے لیے سجدہ کروایا، اور اسی حکم میں ابلیس بھی داخل تھا جس کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ملا تھا، لیکن ابلیس نے اس سے انکار کیا، فرشتوں نے سجدہ کر لیا۔ ابلیس نے انکار کیا تو مردود ہو گیا، اللہ نے دھتکار دیا، اپنے قرب سے دور کر دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا، اپنے پاس سے اس کو نکال دیا۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے اپنے تکبر کی وجہ سے کیا، بڑائی کی وجہ سے کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا آدم کے مقابلے میں، اور اللہ رب العزت کے سامنے حجت بھی کی کہ میں اس سے بڑا ہوں، اس کو کیوں سجدہ کروں؟ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ رب العزت کا حکم سب سے بڑا ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے اپنے پاس سے اس کو نکال دیا۔ تو وہ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، جرم کی وجہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ یہ مضمون گزشتہ کی آیتوں میں تھا، جس کی تھوڑی تھوڑی تفصیل آپ حضرات کی خدمت میں رکھی گئی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیسے علم سے نوازا، پھر انسانوں ہی میں کیا خصوصیت تھی جن کو دنیا کے اندر نائب بنانے کے لیے اللہ نے منتخب کیا۔ فرشتوں سے پھر اللہ رب العزت نے جو باتیں کہی، انہوں نے اس کے جو جواب میں باتیں کہیں، وہ ساری چیزوں سے متعلق کچھ تفصیلات گزشتہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھی گئی تھی۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا خلیفہ دنیا میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اپنا نائب دنیا میں بھیجنے کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اللہ کا نائب ہے کون؟ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے اپنے احکام کی تنفیذ چاہتے ہیں۔ اللہ کا جو حکم ہو اس کو پوری دنیا میں نافذ کیا جائے۔ اللہ کا خلیفہ کون ہوتا ہے؟ اللہ کا خلیفہ اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں، انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت جس کو چنتے ہیں اپنی طرف سے، یہ انسان کے اپنے اختیار کی چیز نہیں ہے، یہ کسبی چیز نہیں ہے کہ آدمی علم کے ایک معیار تک پہنچ جائے تو اس کو خلیفہ بنا دیا جاتا ہے، آدمی اخلاق کے ایک معیار تک پہنچ جائے تو اس کو خلیفہ بنا دیا جاتا ہے، مال کے ایک معیار تک پہنچ جائے تو اس کو خلیفہ بنا دیا جاتا ہے، طاقت کے ایک معیار تک پہنچ جائے تو اس کو، ایسا نہیں ہے۔ یہ خلیفہ بنانے کا نظام اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں منتخب کرتے ہیں، اسی کو اپنا خلیفہ بناتے ہیں۔ ہر دور میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے لے کر کے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایسے منتخب بندوں کو اپنے خلیفہ بناتے رہے۔ حضرت آدم بھی اللہ کے خلیفہ تھے، اس کے بعد حضرت نوح کو بنایا گیا، پھر حضرت ابراہیم کو، جتنے انبیاء کرام آئے سب اللہ کے خلیفہ بن کے آئے۔ اللہ رب العزت نے کسی کو کسی خاص جگہ کا، کسی خاص مقام کا خلیفہ بنا کے بھیجا، لیکن اخیر میں حضور اکرم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تو پورے عالم کے لیے خلیفہ بنا کے بھیجا، اور پوری مخلوقات کے لیے خلیفہ بنا کے بھیجا، اور آپ کے لیے اللہ رب العزت نے قیامت تک کے وقت کو بنا کے بھیجا۔ اللہ کے خلفاء اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں، پیغمبران عظام ہوتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت، اللہ رب العزت کی جو نیابت ہے، وہ نیابت قیامت تک کے لیے قائم۔ اللہ کا کوئی نائب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں ہو سکتا۔ آپ آخری نبی ہیں، پورے عالم کے نبی ہیں، قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ پھر اس کے بعد نظام چلے گا کیسے؟ نظام چلے گا اس کے بعد میں خلیفۃ الرسول کے ذریعے سے۔ اب خلیفۃ اللہ نہیں، اب خلیفۃ الرسول کے ذریعے سے چلے گا۔ اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے جن کی بات تم کو ماننا پڑے گا۔ سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کے خلیفہ کے بعد اب خلیفۃ الرسول۔ اب یہ خلفاء کا سلسلہ چلا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضرت حسن کے ابتدائی زمانے تک، حضرت حسین کے زمانے تک وہ خلفاء کا سلسلہ چلتا رہا جو پورے عالم کے خلیفہ رہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔
اس کے بعد یہ نظام تھوڑا سا تبدیل ہو گیا، انحطاط کی وجہ سے، اعمال میں خرابیوں کی وجہ سے، لوگوں کی اپنی انا کی وجہ سے، بہت ساری وجوہات کی وجہ سے بعد میں یہ تبدیل ہو گیا۔ خلیفۃ الرسول بھی مکمل طور پہ باقی نہیں رہا، امراء کا سلسلہ چلا اس کے بعد میں۔ امیر ہوں گے، اب جہاں بھی مختلف جگہوں پر مسلم لوگ ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر ہوگا، امراء کا سلسلہ چلا، ملوکیت کا، بادشاہت کا سلسلہ چلا۔ اب ان امیروں میں بھی وہی امیر معتبر مانا جائے گا جو امیر قرآن و سنت کے مطابق اپنے قوانین بنا کے اس کے اوپر عمل کرتا ہوا لوگوں کو چلائے گا، وہی خلیفہ ہوگا، اور ایسا قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ رب العزت دنیا کو اس سے خالی نہیں رکھیں گے۔ احادیث مبارکہ میں یہ بات بیان کر دی گئی ہے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب کون وہ ہوگا اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ ایک جماعت حق پہ قائم رہے گی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک ایک جماعت حق پہ قائم رہے گی، وہ جماعت کی وجہ سے دنیا کا نظام چلتا رہے گا، اور ان کا جو امیر ہوگا وہی اس وقت میں خلیفۃ الرسول یا نائب رسول جیسا مانا جائے گا، اس کے احکام کو ویسے ہی مانا جائے گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ کا ارشاد مبارکہ ہے کہ میرے بعد میں اپنے امیر کی بات مان کے چلا کرو، چاہے وہ تم پر حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس کی اطاعت تم پر ضروری ہے۔ تو وہ ایک جماعت ہوگی جو حق پہ قائم رہے گی، ان کا امیر ہوگا جو قرآن و سنت کی روشنی میں خود بھی زندگی گزارے گا، دوسرے لوگوں پر بھی اللہ رب العزت کے احکام کو نافذ کرنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ تو گزشتہ کے مضمون میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ نائب اللہ کا کون ہوگا۔ آج جو مضمون پڑھا گیا ہے، جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، گزشتہ مضمون ہی کا تتمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو بنایا، اس کے بعد میں ان کو علم سے نوازا، پھر اس کے بعد میں سجدہ تعظیمی ان سے، فرشتوں سے ان کا کروایا گیا، جس کے ذریعے سے ان کی اہمیت لوگوں کو بتائی گئی، ان کے خلیفہ بنائے جانے کو فرشتوں کے سامنے لایا گیا۔ اللہ رب العزت نے جب سجدہ تعظیمی کروایا اور شیطان اس کا انکاری ہوا، ابلیس اس کا انکاری ہوا، نافرمان ہوا، اس نے سجدہ نہیں کیا، جنت سے نکال دیا گیا، اللہ سے دور کر دیا گیا، تو ویسی صورت میں اس نے اللہ رب العزت سے یہ وعدہ بھی کیا، اور پھر اس نے یہ سوچا بھی کہ اب جس کی وجہ سے مجھے نکال دیا گیا ہے، قیامت تک اس کا دشمن بن کے رہوں گا، اس کو بھی صحیح سے رہنے نہیں دوں گا۔ اور اس نے سوچا کہ اس کو اگر مجھ پر مسلط کیا گیا تو اس کی بات ہرگز نہیں مانوں گا، اور مجھے اس پر مسلط کر دیا گیا تو اس کو برباد کر دوں گا۔ اس طرح کی اس نے ایک چیز ٹھان لی اپنے دل میں، اور اسی کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو دور کرنے کی اللہ سے طاق میں رہا۔ حضرت آدم کو سجدہ کرانے کے بعد درمیان میں واقعہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو جنت میں رہنے کا حکم دے دیا۔ اس کا تذکرہ یہاں یوں ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس میں سے فراغت کے ساتھ میں، وسعت کے ساتھ میں، بے تکلف کھاؤ پیو، حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا هذه الشجرة، اور اس درخت کے قریب بھی مت جانا، فتکونا من الظالمین، اگر جاؤ گے تو تم دونوں ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے۔ یہ واقعہ ہوا درمیان میں، اللہ رب العزت جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا، حضرت آدم رہے جنت میں، آپ کو رکھا گیا، ہلکی سی اونگ طاری ہوئی، اس کے بعد میں جیسے ہی وہ کیفیت دور ہوئی تو دیکھا کہ سامنے ایک اور مخلوق بیٹھی ہوئی ہے، وہ حضرت حوا تھی، پوچھا تو معلوم ہوا کہ حوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ نے ان کو نکالا، پھر دونوں کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ جنت میں رہنے کے ساتھ ساتھ کھانے پینے سے متعلق بتا دیا کہ ہر چیز کھائی جا سکتی ہے، ہر جگہ سے کھایا جا سکتا ہے، رغدن ایسا رزق جو بہت زیادہ ہو، بہت وسیع، کمی اس میں بالکل نہ ہو، کبھی نہ ختم ہونے والا ہو، ایسی چیز کو رغدن کہا جاتا ہے، بے تکلف جو کھایا پیا جا سکے۔
اور جس کے ختم ہونے کا اندیشہ ہی نہ ہو، ایسی چیز کو رغدن کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ خوب کھاؤ جنت میں، خوب پیو جنت میں، مزے سے رہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ یہ درخت ہے، اس کے قریب بھی مت جانا، یعنی اس درخت کا پھل مت کھانا، ہر جگہ سے کھایا جا سکتا ہے، اس درخت کا پھل مت کھاؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ ایسا کرو گے تو تم سے ایک گناہ، ایک معصیت، ایک کمی، ایک کوتاہی تم سے سرزد ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں تم ظالم شمار کیے جاؤ گے۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم تھا۔ حضرت آدم حوا رہتے رہے جنت میں، خوب مزے سے کھاتے پیتے رہے۔ شیطان کو حضرت آدم کی وجہ سے نکالا گیا تھا تو وہ پہلے سے خار میں تھا، کھایا ہوا تھا خار۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ کسی طریقے سے ان کو بہلا دیا جائے، پھسلا دیا جائے۔ وہ کوشش اس کی کامیاب ہوئی۔ آہستہ آہستہ جب اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یہ درخت کا پھل کھانا چاہیے، اس درخت کا پھل کھانا چاہیے، اس لیے کہ یہ درخت کا پھل ہمیشگی کا پھل ہے، جنت میں تم ہمیشہ نہ رہ جاؤ، اس واسطے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے۔ یہ درخت کا پھل ایسا ہے کہ اس کو کھانے کی وجہ سے ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اور پھر اس کے بعد میں قسمیں بھی کھائی اس نے، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں قسم کھا کے بول رہا ہوں تمہارا خیر خواہ ہوں، میری بات مانو۔ اس طرح کی باتیں اس نے کہی حضرت آدم و حوا کے سامنے، اس درخت کی فضیلتیں ان کو سناتا رہا، اور اتنا اس میں مگن کر دیا کہ ان لوگوں کو یہ بات یاد نہیں رہی کہ اللہ رب العزت نے اس درخت کے پھل کے کھانے سے منع کیا۔ اتنا زیادہ باتیں ان لوگوں کے سامنے کی، اتنا بہلایا پھسلایا اور اتنی بشارتیں فضیلتیں اس کی سنائیں، جس کی وجہ سے حضرت آدم کے ذہن سے وہ بات نکل گئی جو اللہ نے کہی تھی۔ فنسیا، اللہ نے دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فنسیا ولم نجد لہ عزما، ارادہ کر کے جان بوجھ کے حضرت آدم نے نہیں کھایا، وہ بھول ہو گئی، ان سے ذہن سے نکل گئی وہ بات، وہ حکم اللہ کا ذہن میں نہیں رہا، جس کی وجہ سے اس درخت کے پھل کو انہوں نے کھا لیا۔ تو وہ جو درخت تھا، اس درخت کے نتیجے میں اس کو ایک موقع ملا بہلانے پھسلانے کا، اور اس نے پھسلا کے وہ کام حضرت آدم سے کروا دیا، اور جیسے ہی وہ کام ہوا اللہ رب العزت نے جنت سے حضرت آدم و حوا کو بھی نکال دیا۔ اس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ اب یہاں اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں، ایک اسکن انت وزوجک الجنہ، اللہ رب العزت نے جو الفاظ قرآن پاک کے لیے بیان فرمائے ہیں، اے آدم تم رہو، وزوجکا، اور تمہاری بیوی رہیں جنت میں، دونوں کا الگ الگ تذکرہ۔ اسکن انت، حضرت آدم کو حکم دیا تم اپنی بیوی کے ساتھ میں جنت میں رہو، اور آگے کھانے پینے کا تذکرہ ہے، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، وہاں پہ دونوں کو ملا کے بیان کیا، دونوں کھاؤ پیو۔ وَلَا تَقْرَبَا، دونوں درخت کے قریب مت جاؤ۔ اس سے علماء کرام نے ایک بات یہ بیان فرمائی، اسکن انت وزوجکا میں حضرت آدم کو حکم دیا گیا اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو۔ اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ بیوی کی سکونت کا ذمہ دار مرد ہوتا ہے، مرد کی ذمہ داری ہے عورت کو رہنے کے لیے گھر دینا۔ اسکن انت وزوجکا، رہائش کا گھر دینا مرد کی ذمہ داری ہے، رکھنے کا انتظام کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ڈالی گئی مرد کے اوپر۔ اس سے ایک مفہوم یہ نکلتا ہے جو ذہن میں رہنا چاہیے۔ باقی کھانے پینے کا مسئلہ، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کھانا پینا تو اپنا اپنا رہے گا، وہ مرد کے تابع نہیں رہے گی کھانے پینے میں، یہی کھاؤ تو کھانا، یہی پیو تو پینا، ایسا نہیں۔ مرد جہاں رکھے وہاں رہنا، لیکن کھانے پینے میں انہیں اپنی مرضی سے کھا سکتا ہے، یہ اپنی مرضی سے کھا سکتی ہے، اس کے کھانے کا مزاج ذوق الگ ہے، وہ الگ کھا سکتا ہے، اس کے کھانے کا ذوق الگ ہے، یہ الگ کھا سکتے، کھانے پینے میں پابندی نہیں ہے۔ ایسے ہی حیث شئتما میں جہاں چاہو جنت میں جاؤ آؤ، اس میں بھی یہ ہے کہ قید کر کے رکھنا اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، عورتوں کو قید کر کے رکھ لینا یہ بھی صحیح نہیں ہے، ان کو بھی آنے جانے کی اجازت ہونی چاہیے، اختیار تھوڑا سا ان کو بھی دیا جانا چاہیے۔ پردے کا حکم الگ ہے، قید کر کے رکھنے کا حکم الگ ہے۔ قید کر کے رکھ دیتے بعض لوگ، بالکل جانا آنا ہی نہیں، پابندیاں لگا دے کے چھوڑ دیے، یہ بھی مناسب نہیں ہے، اس کو بھی اختیار ہونا چاہیے، جانے آنے کی اجازت اس کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ ہاں البتہ شوہر کے لیے حکم یہ ہے کہ بھائی اس کے جانے آنے کے انتظام میں اگر وہ
برائی میں مبتلا ہو جائے، بے پردگی کے ساتھ میں جائے، شرعی احکام کی خلاف ورزی کرے تو روکنے کی اس کو گنجائش ہے۔ باقی ان تمام چیزوں کے ساتھ میں قید کر کے رکھنا یہ مناسب نہیں ہے، اس کو جانے آنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب درخت میں کون سا درخت تھا اللہ نے بیان ہی نہیں کیا کون سا درخت تھا، ہمیں اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر بھی مفسرین کرام نے احادیث مبارکہ میں بھی تصریح نہیں ہے کہ درخت تھا کون سا وہ جس کے کھانے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ جب اللہ ہی بیان نہیں کرے، رسول اللہ ہی بیان نہیں کرے، اپنے کو معلوم کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کوئی سا بھی ایک درخت تھا ہوگا، اللہ نے منع کر دیا تھا۔ لیکن پھر بھی مفسرین کرام نے تاریخی کچھ روایتوں کی روشنی میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے کسی نے اس کو گیہوں کا درخت کہا ہے، کسی نے انجیر کا کہا ہے، کسی نے انگور کا کہا ہے، مختلف بیان کردہ چیزیں، لیکن قطعی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے منع کیا تھا ایک جگہ سے، اس جگہ سے بچنا، یہ اللہ رب العزت کا حکم تھا۔ وہ جگہ کون سی تھی اس کا بیان نہیں ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ میں درخت کے قریب نہ جانے کا اللہ نے حکم دیا۔ وہ درخت کے قریب نہیں جانے کا مسئلہ نہیں تھا، وہ درخت کے پھل نہیں کھانے کا مسئلہ تھا۔ اس لیے کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کھاؤ پیو ہر جگہ سے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کا پھل مت کھانا۔ اصل بولنا یہ تھا، درخت کے قریب جانا کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی، درخت کا پھل کھانا پریشانی کی بات تھی۔ لیکن اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، پھل کھانا تو بات کی بات ہے، قریب ہی نہیں جانا اس کے، اس لیے کہ جاؤ گے تو پڑنے کا اندیشہ ہے۔ اسی لیے علماء کرام بہت ساری ایسی جائز چیزوں کو جو جائز ہونے کے باوجود روکتے ہیں، اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں روکتے ہیں۔ کرنا کام الگ ہوتا ہے، حرام اور ناجائز چیز الگ ہوتی ہے، لیکن علماء کرام بعض چیزوں کے بارے میں بولتے کہ بھائی یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ارے بھائی جائز کام ہے، کئی کو نہ کو کرو، کئی کو روک رہے میرے کو اس سے، وہ چیز جائز آپ کو ناجائز چیز تک لے جائے گی، جائز حد سے پار کرا کے ناجائز حدود میں داخل کر دے گی۔ اس واسطے کبھی کبھی جائز چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ بعض علماء پہ، بزرگان دین پہ، اولیاء اللہ پہ مجاہدات جب کراتے، فلانی چیز سے روک دیے، فلانی چیز سے روک دیے، تو بولتے بات کرنا جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں بزرگان دین کا ایک عام معمول ہے، اپنے جو مریدین متوسلین ہوتے ہیں ان لوگوں کو صحیح راستے پہ لگانے کے واسطے مجاہدہ کراتے، بولتے کم کھاؤ، کم سو، کم بات کرو۔ بات کرنا ناجائز ہے کیا؟ کئی کو بول رہے ہیں۔ سونا ناجائز ہے کیا؟ کئی کو بول رہے ہیں۔ کھانا ناجائز ہے کیا؟ کیوں بول رہے ہیں؟ اس واسطے بولتے یہ چیزیں ایسی ہے کہ ان کی وجہ سے آدمی بات کرنے والا ہے، ہر ایک کو نہیں بولتے، وہ بات کرنے والا ہے، باتوں میں صحیح بھی بول رہا، غلط بھی بول رہا، ہیل فیل بھی بک رہا، جھوٹ بھی بول دے رہا، گالیاں بھی دے دے رہا، ہر چیز اس کی زبان سے نکل رہی۔ اب اس کو کنٹرول میں لانا ہے تو کیسا لانا؟ پہلے رکانا پڑتا ہے اس کو، تم بات ہی کم کرو، تم اچھی بات بھی رہی تو نکو بولو، رکے ہوئے رہو، رکتے 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 کنٹرول میں آتی چیز۔ کھانے پینے کی عادت ہو گئی تو اتنا کھا لے رہے پی لے رہے، جائز ناجائز کچھ نہیں دیکھ رہے، حلال کا حرام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں سے ملا جیسا ملا ہر چیز کھا لینے کو بیٹھے ہوئے۔ اب اس کو بول رہے ہیں بھائی کھانے میں احتیاط کرو، کھاؤ یہی کھانا، اتنا ہی کھانا، وہ روکتے رہے تو ناجائز حد تک باقی رہتا۔ تو ولا تقربا ہذه الشجرہ میں جو روکا گیا ہے، تو بزرگان دین ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھا۔ فقہائے کرام بھی بہت ساری چیزوں سے منع کرتے ہیں، وہ اسی لیے منع کرتے ہیں کہ یہ چیزیں کہیں جائز حد سے نکل کے ناجائز حد میں نہ پہنچ جائے، اور روکنے کی یہاں سے ان لوگ گنجائش نکالتے ہیں ولا تقربا هذه الشجرہ سے، اس لیے ان لوگوں کا ویسا روکنا ممنوع نہیں ہے، ویسی چیزوں پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، بہرحال شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا، پھسلا دیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، اللہ کا جو حکم تھا اس حکم سے ان لوگوں کو پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، جس کی وجہ سے وہ دونوں نکال دیے گئے اس جگہ سے جس جگہ میں وہ تھے۔ جنت میں تھے تو جنت سے نکال دیے گئے۔ یہاں مختصر تذکرہ ہے، آگے سورہ اعراف میں تھوڑا تفصیلی تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں کو جنت سے نکال دیا، جیسے ہی پھل کھائے فوراً جنت کا لباس اترا، ينزع عنہما لباسہما، اللہ رب العزت نے فرمایا شیطان کا کام ہی ہے کہ تمہارے لباس اتارنے کا کام کرتا ہے۔ پھل کھاتے ہی جنت کا لباس اترا، دونوں پریشان ہو گئے، نتیجے میں درختوں کے پتے اپنے بدن پہ لپیٹ لیے وہ لوگ۔ پھر اللہ رب العزت کا حکم آیا کہ میں نے تم کو ایک درخت سے منع کیا تھا، تم نے اس کو کھا لیا، تو اب یہاں رہنے کی گنجائش نہیں ہے، چلو یہاں سے نکلو۔ یہاں اس کا بھی تذکرہ، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ،
ہم نے تم کو منع کیا تھا ایک چیز سے، تم نے وہ چیز کھا لی، ہمارے حکم کے خلاف ایک کام تم سے ہو گیا، تو بھائی اسی صورت میں اس کی سزا یہ ہے، اب جنت میں نہیں رہ سکتے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، جس میں تھے اس سے شیطان نے تم کو پھسلا کے نکال دیا ہے۔ اِهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب جاؤ دنیا کے اندر، زمین پہ اللہ رب العزت نے اتارا، ہم نے کہا کہ اترو زمین میں، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بطور سزا کے اللہ رب العزت کا غصے کا گویا اس میں اظہار ہو رہا۔ اِهْبِطُوا، نکلو چلو جنت سے، جاؤ زمین میں رہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ زمین میں جانے کے بعد بھی آرام چین سے نہیں رہ سکو گے، جنت میں جیسا سکون تھا ویسا زمین پہ سکون ملنے والا نہیں ہے۔ بعضکم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن بن کے زندگی گزارو، پریشانیاں اٹھانا پڑے گا، مشکلات آئیں گی۔ اب یہاں پہ اگر شیطان کو پہلے سے جنت سے نکال کے دنیا میں بھیج دیا گیا تھا تو حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کے ذریعے سے پوری انسانیت کے بارے میں یہ بات بیان کی جا رہی، انسان کے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، بعضکم لبعض عدو۔ اور اگر شیطان کو جنت سے تو نکال دیا گیا تھا لیکن آسمانوں سے بھی نہیں نکالا گیا تھا تو شیطان بھی اس میں داخل ہے، انسان شیطان دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے، پھر انسانوں میں اسے بھی ایک دوسرے کی دشمنی چلتی رہے گی، یہ بھی ایک سزا ہے، دنیا کے اندر پریشانی والی زندگی رہے گی، گویا یہ اللہ نے بتایا۔ اور حضرت آدم کے سامنے یہ بیان کیا، اس لیے ایک سزا زمین میں اترنے کی ہو گئی، دوسری سزا زمین میں اترنے کے بعد چین سے رہنا نہیں پڑیں گا بولے تو بھی ذہنی بوجھ ہو جاتا، تمہاری اولاد جو رہیں گی آپس میں ایک دوسرے کی دشمن بن کے زندگی گزاریں گی بول کے کسی کے سامنے بول دیے تو ذہنی طور پہ ایک ٹینشن ہو جاتا ہے اس کو، وہ سزا بھی اللہ رب العزت نے اس میں شامل کر دی، سزائیہ جملہ ہی ہے وہ بھی، بعضکم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اور ایک بات یہ بھی اللہ نے بیان فرما دی کہ زمین میں تمہارا چند دن کا ٹھکانہ ہے، تمہارے لیے زمین میں مستقر، تھوڑا سا ٹھکانہ ایک وقت تک کا، ہمیشہ وہاں رہنا نہیں ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک کے لیے تمہیں زندگی گزار کے آ جانا ہے، تھوڑا سا وقت بتانا ہے دنیا کے اندر، یہ اللہ نے ہمیشہ کے رہنے کے واسطے یہاں اللہ نے نہیں بھیجا، یہ بات بھی ارشاد فرمائی، اتار دیا گیا۔ حضرت آدم بھی اترے، حوا بھی اتری، حضرت آدم سے غلطی سرزد ہوئی جس کے نتیجے میں بہت غمگین ہو گئے، رونے لگے، روتے رہے، معافی کی کوئی شکل ڈھونڈتے رہے کہ کسی طریقے سے اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے اور کسی طریقے سے اللہ رب العزت میری طرف متوجہ ہو جائیں، رحمت پھر سے اللہ کی میری طرف آ جائے، اس کی فکر میں رہے، لیکن اللہ کو سب سے زیادہ جانتے تھے، اس واسطے کیسے اللہ کو مناؤں، کیسی بات اب زبان سے نکالوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان سے کوئی ایسی بات نکلے جو اللہ کی شان کے خلاف ہو، وہ ایک ہیبت بھی طاری تھی، وہ ایک خوف بھی دل میں تھا جس کی وجہ سے زبان سے کوئی کلمہ بھی نہیں نکل رہا، افسوس بھی ہے، اپنی اس غلطی پہ نادم بھی ہے، اور پھر زبان سے نکالنے میں احتیاط بھی کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں اللہ رب العزت نے ان کی یہ حالت دیکھی تو اپنی طرف سے اللہ نے ان کو چند کلمات عنایت فرمائے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے، فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر اللہ رب العزت حضرت آدم کی طرف متوجہ ہو گئے، حضرت آدم کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا۔ وہ کلمات کیا تھے، کیا کلمات سیکھے، اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہی کلمات اللہ نے حضرت آدم کو سکھائے، ان کلمات کے بولنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بلا شبہ اللہ کی ذات بہت توبہ قبول کرنے والی، بڑی رحم کرنے والی ہے۔ اب یہاں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، وہاں ابلیس کو دھتکار دیا گیا، ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا گیا، اس لیے کہ اس نے تکبر کیا تھا، اور تکبر کی وجہ سے اور اپنے ارادے کے ساتھ میں اللہ کے حکم کی نافرمانی اس نے کی تھی۔ یہاں حضرت آدم سے بھول ہوئی، اور بھولنے کے بعد بھی حضرت آدم پچھتاتے رہے، ندامت اور افسوس کرتے رہے اپنی غلطی پر، اور اللہ رب العزت کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کہی جس کی وجہ سے تکبر کا شائبہ ہو یا نافرمانی کا شبہ ہو یا بات کے نہ ماننے کا کوئی اس کے اندر شائبہ پیدا ہوتا ہو، ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور دل میں افسوس تھا
کہ اللہ کا ایک حکم مجھ سے چھوٹا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے خود کلمات ارشاد فرمائے، پھر اللہ ہی نے خود ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اس میں علماء کرام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ آدمی سے غلطی ہو جائے تو اس کو فوراً توبہ کرنا چاہیے، اور توبہ کے لیے وہ چیزیں آدمی کے دل میں ندامت بھی ہونا، آدمی کے دل میں افسوس بھی ہونا، اور آدمی یہ نہیں سوچنا کہ میں غلطی کرنا میرے مقدر میں تھا، اس واسطے کرا، اس طرح کی کوئی چیز عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ندامت اور افسوس کے ساتھ، آئندہ کبھی نہ کرنے کے پکے ارادے کے ساتھ اگر بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ توبہ میں 3 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ آدمی گناہ سے، وہ جو گناہ کیا ہوا ہے اس گناہ پہ اس کو ندامت ہو، افسوس ہو کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اعتراف ہو اس کو گناہ کا۔ دوسرے یہ کہ پھر اس گناہ سے بندہ توبہ کرے کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے۔ تیسرے یہ کہ آئندہ کبھی نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، تو اللہ رب العزت توبہ قبول فرماتے ہیں۔ توبہ کے شرائط علماء کرام نے یہ بیان فرمائے۔ جب توبہ اللہ رب العزت سے کی اور اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا، تب بھی اللہ نے فرمایا کہ دیکھو توبہ کے بعد بھی واپس آنا تو مشکل ہے، واپس نہیں آ سکتے، اب دنیا میں رہنا ہی رہنا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، لیکن انداز بدل گیا۔ پہلے انداز تھا سزا والا، اہبطوا غصے والا انداز، اہبطوا اترو زمین میں، بعضکم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ لیکن توبہ کر لیے، توبہ کرنے کے بعد میں اللہ نے کہا کہ واپس تو آ نہیں سکتے، لیکن قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، زمین میں ہی رہو، زمین میں رہنا تم سب کے لیے ہم نے مقدر کیا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہاں وہاں رہنے کے بعد اوپر تو غصے میں ایک دوسرے کے دشمن کی سزا بھی تھی، نیچے اللہ رب العزت رحمت والا معاملہ فرما رہے۔ توبہ کر لیے ٹھیک ہے، توبہ کی وجہ سے ہماری طرف سے رحمت تمہارے اوپر ہے۔ کیا رحمت ہے؟ زمین میں رہو تم سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہدایت والی رحمت میں بھیجوں گا۔ پھر اگر تمہارے پاس میں میری طرف سے ہدایت نامہ آ جائے، ہدایت والی باتیں آئے، تو ایسی صورت میں فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، میری اس ہدایت والی بات کو، میرے اس ہدایت والے احکام کو، میری اس ہدایت والی تعلیم کو جو اپنائے گا، جو اس کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اس کو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ وہ کسی طرح غمگین ہوں گے۔ غم بھی نہیں ہے ان کے لیے، خوف بھی نہیں ہے ان کے لیے۔ کن کے لیے؟ جن کے پاس ہدایت نامہ آئے اور وہ اس ہدایت پہ عمل کرے، ان کے لیے کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ خوف آئندہ کسی چیز سے ڈرنا، آگے چل کے یہ نقصان ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، وہ جو ڈر رہتا، بعد کی چیزوں سے جو ڈر رہتا اس کو خوف بولتے ہیں۔ غم، حزن جس کو کہتے ہیں، وہ پچھلی جو چیزیں ہو جاتی ہے، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، اس کا غم آدمی کے اوپر رہتا۔ تو جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت نامہ آتا ہے، اس ہدایت نامے کی جو پیروی کرتا ہے اس کو غم بھی نہیں رہتا، خوف بھی نہیں رہتا۔ اسی لیے غم اور خوف سے بچنے کا ایک علاج اللہ نے قرآن پاک میں یہ بیان کیا ہے، من مانی چھوڑ کے اللہ والی زندگی گزارو، اللہ کی مرضی والی زندگی، اپنی مرضی نہیں، اپنی مرضی کی زندگی نہیں، اللہ کی مرضی کی زندگی۔ ہدایت نامہ کیا رہتا؟ اللہ کی مرضی رہتی ہدایت نامے میں، اللہ کے احکام، اللہ کی شریعت کیا رہتی؟ اللہ کی مرضی رہتی، اس میں اللہ کا منشا رہتا، اس میں اپنے منشے کو، اپنی مرضی کو ختم کر کے اللہ کی مرضی کو نافذ کر لینا اپنی زندگی میں، یہ غم اور خوف کا علاج ہے، دوسرا کوئی علاج نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں کچھ بھی جمع کر لو، آدمی کو خوف باقی رہتا، غم بھی باقی رہتا۔ دنیا بھر کی دولت بھی جمع ہو گئی، ہوئے سو حادثات کا غم ذہن پہ سوار رہتا، آئندہ کیا ہو جاتا ہے کیا نہیں کی بول کے ڈر باقی رہتا۔ یہ ہونے والی چیز ہے، کوئی سی بھی چیز جمع کر لو دنیا کی، مال ہے، جائیداد ہے، سامان ہے، اسباب عیش و راحت ہے، جو بھی ہے دنیا کے اندر، کھانے پینے کی فراخی ہے، پوری دنیا کھانا جمع کر لو، پھر بھی وہ چیز تو دور ہونے والی، وہ چیز دور ایک ہی چیز کی وجہ سے ہوگی، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا ہدایت نامہ ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ کا معاملہ وہی رہتا، خوف غم کچھ بھی نہیں رہتا، اپنی مرضی ختم کر کے اللہ کی مرضی کو زندگی میں لا لیے۔ میرے ساتھ ایسا ہو رہا، اللہ میاں ایسا چاہ رہے ہیں تو ایسا ہو رہا، بات ختم ہو گئی۔ بھائی میرے ساتھ حالات آ رہے،
اللہ مجھے حالات میں رکھنا چاہ رہے ہیں، بس اللہ کی مرضی میں، میری مرضی، حالات میں ہی رہنا چاہ رہا ہوں میں بھی. جب جو چیز آ گئی میں اس پہ راضی ہو گیا تو غم کا ایکا، خوف کا ایکا. مرنا ہے، موت ہے، اللہ موت دینا چاہ رہے، مر جا رہا ہوں، بات ختم ہو گئی. خوف کا ایکا، موت کا. اولیاء اللہ کا حال ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس سے بچنے کا علاج بھی یہی بتایا ان لوگوں نے. اللہ کی مرضی اپنی زندگی میں نافذ کر لو، اپنی مرضی کو ختم کرو، اللہ کی مرضی کو اپنی زندگیوں میں لاؤ. اللہ وہی فرما رہے دنیا کے اندر پریشانیاں رہیں گی. بعضکم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ میں پریشانیاں لگی ہوئی رہیں گی. لیکن اس سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے جو ہدایت نامہ تمہارے پاس میں آ جائے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو اس کی پیروی کرے گا دنیا میں بھی سکون میں رہے گا، آخرت میں بھی سکون میں رہے گا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو لوگ کفر کریں گے، ہدایت نامہ آنے کے بعد اس ہدایت نامے کا انکار کریں گے، نہیں مانیں گے یا اس کو جھٹلائیں گے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے. أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ جہنم والے لوگ ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو ہدایت نامہ دنیا میں آنے کے بعد میں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ ماننے کی چیز ہے. جو مانے گا دنیا میں بھی نجات، آخرت میں بھی نجات. جو نہیں مانے گا دنیا میں بھی بے سکونی زندگی، آخرت میں بھی جہنم کا عذاب جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. تو یہ مضمون اللہ رب العزت نے بیان فرمایا جس میں بندوں کو اصل اللہ کی طرف متوجہ کیا گیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس سے پہلے والا جو رکوع تھا اس رکوع میں، سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں باہر کی نعمتوں کو اللہ نے بیان کیا تھا. آسمان، زمین، کھانا پینا، تمہارے لیے رہائش کا سامان، یہ ساری چیزوں کو، باہر کی نعمتیں اللہ نے جو تمہارے لیے رکھی ہیں ان سب کو بیان کیا تھا. جس کی طرف سے یہ نعمتیں مل رہی ہیں اس کو چھوڑ کے کدھر جا رہے ہیں؟ اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ. ایک ترغیب یہ تھی. پھر اس رکوع کے اندر انسان کی اپنی ذات کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. دیکھو تمہارے کو بنانے والے اللہ، تمہارے کو علم دینے والے اللہ، فرشتوں سے سجدہ کروانے والے اللہ، تم کو علم دیا، تم کو عزت سے نوازا، تم کو حیات اللہ نے دی، اور پھر اللہ رب العزت نے دنیا میں رکھا، دنیا کے اندر تمہارے لیے ہدایت کا سامان بھیجا، تمہاری توبہ اللہ رب العزت نے قبول کر لی. یہ سب نعمتیں تمہاری اپنی ذات سے متعلق ہیں. تو باہر کی نعمتوں کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جس نے نعمتیں دی اسی کی طرف متوجہ ہوا جائے. یہ اپنی اندر کی نعمتیں بھی یہی تقاضا کرتی ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے کدھر جا رہے ہیں. اللہ ہی کی بات مانو، اللہ ہی کے احکام کو مانو، اللہ نے جو ہدایت بھیجی ہے اس کو اپناؤ، اس راستے پہ چلو تاکہ دنیا کی زندگی بھی سکون سے گزرے، اخروی زندگی بھی تم کو نجات والی مل جائے. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ایسی صورت میں جہنم کا عذاب ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں بھگتنا پڑے گا. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی، شیطان نے جو بہکایا پھسلایا، انبیاء کرام کی عصمت سے متعلق، انبیاء کرام گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، چھوٹا بڑا گناہ کوئی گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتا. انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں. حضرت آدم سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی اللہ رب العزت کی طرف سے ان کا ایسا انتظام ہوتا ہے کہ وہ کسی بڑے چھوٹے گناہ میں مبتلا نہیں ہوتے، کوئی بڑا چھوٹا گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتا. انبیاء معصوم ہوتے ہیں. یہ اسلامی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. پھر یہ کیا ہوا تھا؟ شیطان نے بہکایا پھسلایا، اس کی تفصیل ہے. فنسیہ، حضرت آدم بھول گئے، وہ گناہ نہیں کرے، وہاں پہ ان کی اپنی ذاتی طور پہ ایک کوتاہی لغزش ان سے ہو گئی، اور وہ بھی بھول سے ہوئی، ان کو یاد ہی نہیں تھا اللہ کا حکم. اور ایسا جو بندہ ہوتا ہے وہ معافی کے قابل ہوتا ہے. اور یہ جو غلطی ہوئی تھی یہ کوئی گناہ والی غلطی نہیں تھی. گناہ کی جو تعبیر ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، اور انبیاء کرام سے اس طرح کی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہو گئی ہے جس کو قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیا ہے، وہ گناہ کی تعریف میں نہیں آتے. اتنا یاد رکھنا چاہیے. باقی وہ ایک لمبا مضمون ہے، موقع ہوا تو کبھی اس کو سنایا جائے گا. حق تعالیٰ جل شانہ ہم سبوں کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار. وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین. الحمد للہ رب العالمین.